درود شریف۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی، و بدنیا یا و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی۔ چلیں عبارت پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أخبرنا الشيخ أبو الفتح بن مالك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي صالح بن أبي بكر بن كروخي رحمه الله قال كذا أشهد بن أبي الحجة من سنة 47 و500 من مكة شفقه الله وأنا أسمع قال أخبرنا عن القاضي زاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزهري رحمه الله قال قراءة الذي ما أسمع في نبي بدر سنة 9 وثمانين و400 قال كروخي وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن أبي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن أحمد بن الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد بن مغوثي رحمه الله قال قراءة علينا وأنا أسمع في نبي الآخر من سنة 81 و400 قالوا أخبرنا أبو محمد بن جبار بن محمد بن عبد الله بن أبي جراح جراحيل المروزي المرزباني قراءة عليه أخبرنا أبو العباس بن محمد بن أحمد بن محمود بن حليل محمود بن الربيع قال بشيخ الصحيح أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن عيسى الترمذي الحافظ قال باب طهارة الرسول صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الخلاف من غير قبول. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال حدثنا حدثنا بقيع عن إسرائيل عن سماك عن يسعد بن سالم من علي بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول قال حلال في حديثه وفي حديث لا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث صحيح في هذا الباب وعاصم وفي الباب عن أبي المليح عن أبي وأبي هريرة وأنس وأبي المليح بن أسامة اسمه آمن ويقال زيد بن أسامة بن جبير بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخبرنا، قال یہاں مقدر ہوگا، اخبارہ فعل ماضی ہے، اس کا فاعل الشیخ ہے ابو الفتح، وہ ہمیں خبر دی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد المالک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی صالح ہیروی الکروخی، ہیروی بھی نسبت ہے اور کروخی بھی نسبت ہے۔ کروخ یہ ہیروی ہرات کی طرف یہ نسبتیں ہیں، محدث ہرات کے رہنے والے تھے۔ کروخ ہرات میں ایک شہر ہے، تو یہ نسبت ہے اس کی طرف، سمجھے نا۔ چلو جی، یہ راوی ہے جو روایت کرتا ہے، اس نے کہا خبر دی ہمیں شیخ ابو الفتح عبد المالک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل ہروی اور کروخی، اس نے خبر دی۔ خبر آگے آ رہی ہے، کیا خبر دی وہ آگے آ رہی ہے۔ اب وقت بیان کرتا ہے، بھئی یہ خبر انہوں نے کس مہینے میں دی، سن کیا تھا، جگہ کیا تھی۔ فرمایا فی العاشر الاول، یعنی پہلا دہاکہ من ذی الحجہ تے، ذی الحج دا مہینہ، اس دا پہلا دہاکہ، سنۃ 47 و 500،
547 سن ہجری بے مکہ تھا جگہ بیان میں، یعنی مکہ شریف میں، انہوں نے مکہ شریف میں یہ خبر دی۔ شرفہ اللہ، اللہ تعالیٰ مکہ شریف کو فضیلت اور برتری دائم رکھے۔ وَأَنَا أَسْمَعُ، تو کیونکہ پیچھے اخبارانہ، انہوں نے ہمیں خبر دی، تو مطلب ہے طلباء اور بھی تھے، تو طالب علم جو پڑھ رہا ہے، ایک پڑھتا ہے استاد کے سامنے، دوسرے سنتے ہیں، استاد بھی سنتا ہے، سماعت ہے۔ تو راوی کہتا ہے جس نے روایت کی ہے، کہتا ہے وَأَنَا أَسْمَعُ، میں سن رہا تھا، ہے نا، یعنی تلاوت تو دوسرا کر رہا ہے، میں سن رہا تھا۔ قال، فرمایا شیخ نے نا، اخبرنا القاضی زاہد، یہ شیخ دا استاد ہے، شیخ ابو الفتح۔ قال اخبرنا القاضی زاہد ابو عامر محمود بن قاسم بن محمد ازدی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں قاضی نے خبر دی۔ قاضی یہ اس کے صفتیں ہیں، زاہد زہد کو لے، یہ صفت ہے، ابو عامر کنیت ہے، محمود اسم ہے، بن قاسم یہ نسبت ہے کہ والد کا نام ہے قاسم۔ محدثین اس طرح بھی ذکر فرماتے ہیں، ایک صرف نام ذکر کیا جائے تو اس نام والے متعدد اشخاص ہوتے ہیں، تو ذہن ادھر ادھر جائے گا، تو شخص کا تعین ہوتا ہے، ایک تو اس کی کنیت آ جائے، اسم آ جائے، باپ کا نام بھی آ جائے، دادے کا نام بھی، تو شخص متعین ہو جاتا ہے۔ پھر قبیلے کا ذکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادے کا نام، اس میں اور بھی شریک ہوتے ہیں، پھر التباس پڑے گا، تو امتیاز پھر صفت ذکر کرتے ہیں اور نسبت ذکر کرتے ہیں، قبیلہ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں باپ کا نام قاسم ہے، دادے کا نام محمد ہے، ازد قبیلہ ہے۔ ازدی یہ یمن میں ایک بہت مشہور قبیلہ ہے، اور انصار بھی ازدی قبیلے سے تھے۔ ازدی رحمہ اللہ، یہ دعا ہے اس کے لیے، ادب طریقہ اسی طرح ہے، جو دعا کرے، جو اساتذہ ہیں بعد والے ان کے لیے دعا کریں، کہ دعا کو پورا لکھا جائے۔ آج کل رات ہاں لکھ دیتے ہیں کاتب، تو یہ نہیں لکھنا، یہ مکروہ ہے۔ یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس میں بھی تخفیف کرتے ہیں۔ بڑے استاد فرماتے تھے یہ کنجوسی ہے، یا وقت بچایا تو یا صفحہ بچایا، تو دونوں صورتوں میں کنجوسی لازم آتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود ذکر، بزرگوں کے لیے دعائے رحمت، رحمہ اللہ تعالی۔ اور آگے فرمایا قراءۃ علیہ وانا اسمع، یہ طریقہ ہے کہ استاد، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد پڑھتا ہے، طالب سنتے ہیں، استاد پڑھے گا، طالب سنے گا۔ کبھی ایسے طالب علم پڑھتا ہے عبارت، استاد سنتا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کا طریقہ یہی آ رہا ہے، عبارت طالب پڑھے، استاد سنے توجہ کے ساتھ، اور طالب علم پہلے اس کی تیاری کرے۔ یہ قراءۃ علیہ وانا اسمع، یہاں بھی پیچھے بھی آیا وانا اسمع،
پھر قاضی زاہد نے فرمایا قراءتن علیہ وانا اسمع، قراءت کی گئی، قراءت کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، طالب ہے، علم ہے اور وہ تلاوت کرتا ہے، اور فرمایا وانا اسمع، اور میں سن رہا تھا۔ جیسے مجلس میں طالب علم اکٹھے بیٹھے، ایک پڑھتا ہے دوسرے سنتے ہیں، وانا اسمع۔ پھر مہینہ بیان کیا، بھی یہ کون سا مہینہ تھا؟ فی ربیع الاول، مطلب یہ بیان اس لیے کرتے ہیں کہ طالب علم جو علم حاصل کرے تو اس کو مہینے کا بھی پتہ ہو، بھئی میں نے یہ حدیث کس مہینے میں، اور جگہ کا بھی، جب مہینے کا علم ہو، جگہ کا علم ہو، یہ خارجی حالات ہیں تو مقصود کتنا ضبط میں ہوگا؟ مقصود ہے متن حدیث، وہ کتنا ضبط میں ہوگا؟ غرض یہ ہے کہ میں سن رہا تھا مہینہ ربیع الاول کا، من سنت اثنین و ثمانین و اربعمائۃ، 482، ٹھیک ہے نا، یہ 482 سن ہجری۔ قال القروخی، ایک تو پیچھے آ گیا کہ اخبرنا القاضی، وہ بھی قروخی نے کہا اخبرنا القاضی۔ اب قال القروخی و اخبرنا، یہ پہلے اخبرنا پر عطف ہے، اخبرنا شیخ ابو الفتح عبد الملک، وہ بھی اب قال القروخی و اخبرنا، اس کا عطف دوسرے کے اوپر ڈالو۔ کون سا دوسرا ہے؟ اخبرنا القاضی، یہ قاضی کے اوپر ڈالو، یہ دوسری سند ہے۔ تو قروخی فرماتے ہیں ایک تو خبر مجھے قاضی نے دی، قاضی ابو عامر، اور اخبرنا الشیخ، یہ دوسری سند ہے، تو دو استاد ہو گئے اس کے۔ فرمایا اور خبر دیا میں شیخ ابو نصر عبدالعزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم تریاکی، یہ ایک، والشیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابی الفضل بن ابی حامد غوری رحمہم اللہ تعالی، یہ دو استاد۔ فرمایا قراءتن علیہما، کہ حدیث ان استادوں پر پڑھی گئی، ایک سے پہلے پھر دوسرے سے۔ وَأَنَا أَسْمَعُ، اور میں سن رہا تھا، وَأَنَا أَسْمَعُ، قروخی کہتا ہے میں سن رہا تھا۔ فی ربیع الآخر من سنت 81 و 400، 481 سن ہجری۔ اب کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 3 استاد قروخی کے۔ ایک کون ہے؟ قاضی زاہد، دوسرا کون ہے؟ شیخ ابو نصر، تیسرا کون ہے؟ تیسرا استاد یہ ہے نا شیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد، یہ 3 استاد۔ قالو، قالو کی ضمیر ان تینوں کی طرف راجع ہے۔ فرمایا انہوں نے اخبارنا، پھر انہوں نے آگے سند ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ بن ابی الجراح جراحی المروزی مرزبانی، یہ انہوں نے خبر دی، ابو محمد نے، قراءتن علیہ، یعنی اس پر حدیث پڑھی گئی۔ قال اخبرنا ابو العباس، انہوں نے فرمایا ابو محمد نے، ہمیں ابو العباس نے خبر دی۔ ابو العباس تو کنیت ہے، یہ سند ہے، اور سند
بہت ضروری شے ہے، کیونکہ متن کا اعتبار سند کے ساتھ آتا ہے، اور سند مضبوط ہو تو سند کی پہچان، متقدمین جو تھے وہ سند پر زیادہ زور دیتے تھے، اور آج بھی سند پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن جو علم والے لوگ ہیں، جو دنیا داری والے لوگ ہیں تو ان کی بات میں نہیں کرتا۔ ابو العباس کنیت ہے، محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل محبوبی مروزی، یہ اس کے پوری پیڑھی ہے اور نسب ہے پورا۔ فأقر به الشیخ الثقۃ الامین، یہ ابو العباس کی طرف راجع کریں، فأقر به یعنی اس حدیث اور یہ جو آگے اخبار آ رہی ہے اس کے ساتھ شیخ ثقۃ الامین نے اقرار کیا، یہ اس کی تائید ہو گئی۔ قال، آگے ابو العباس نے فرمایا، اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ ترمذی الحافظ، یہ پچھو سند جو ہے نا، راوی نے اپنے سند کو امام ترمذی تک لے آئے۔ ابو عیسیٰ کنیت ہے، محمد آپ کا نام ہے، امام ترمذی مشہور ہے۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ، یہ پردادا ہے، ثورہ دادا ہو گیا، ثورہ بن موسیٰ الترمذی، یہ جگہ کا نام ہے، آپ کی نسبت ہے، ترمذ کی طرف منسوب ہیں۔ الحافظ، آپ کو حافظ کہا گیا ہے، یہ حافظ الحدیث تھے، اور علم اصول حدیث میں ایک مرتبہ حافظ الحدیث اور ایک مرتبہ اس کے اوپر بھی ہے، اسی طرح حاکم بھی مرتبہ ہے، حجت۔ تو حافظ جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو تو سند کے ساتھ، سندن جرحن تعدیلاً، سند بھی ساتھ۔ تو امام ترمذی یہ امام ہے، اللہ جل شانہ نے ایسے افراد پیدا کیے حضور کی امت میں جنہوں نے دین کا کام کیا، علم طلب کیا۔ آج کل بھی طالب علم ہے۔ امام ترمذی حدیث کی تحصیل کے لیے جب چلے تھے، ایک محدث کے پاس پہنچے، اس محدث نے کہا کہ میں حدیث ایسے بیان نہیں کرتا کہ بس تو سن لو اور پھر چلے جاؤ، میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ لکھیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں یہ شرط کے طور پر انہوں نے فرمایا، شرط یہ ہے کہ تو حدیث لکھے۔ امام ترمذی نے شرط قبول کر لی، انہوں نے حدیث بیان شروع کیا۔ 400 حدیث بیان جب ہو گئی تو انہوں نے فرمایا اب مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ میں نے لکھا ہے، بھجڑے مجھے دکھاؤ وہ کاغذ لے آؤ، کہاں لکھی ہے حدیث؟ فرمایا میں نے دل پر لکھی ہے، دل پر لکھی، سنائو۔ امام ترمذی نے ایک ہی جگہ پر، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے 400 حدیث سنائی، سند کے ساتھ، جو استاد سے سند اوپر جاتی تھی،
متن ایک لفظ نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، نہ کوئی لفظ چھوٹا تھا۔ استاد کہتا ہے کہ میں نے تیری مثل کوئی نہیں دیکھا، ایسا حافظے والا اور ایسا طالب میں نے نہیں دیکھا۔ یہ تھے، انہوں نے محنتیں کی، یہ دین کے اوتاد تھے، اوتاد وطد میخیں، دین کی میخیں یہ لوگ تھے۔ امام ترمذی آپ آخری عمر میں نبینا ہو گئے تھے، اور ایک آپ کا خادم تھا، وہ آپ کو اونٹنی پر سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا۔ ایک رستہ تھا، اس مقام پر جب پہنچتے تھے، ایک خاص مقام، تو امام ترمذی اونٹنی پر ہوتے تھے تو اس جگہ سر نیچے کرتے تھے۔ ایک بار اس طرح ہوا، دوسری بار، تیسری بار، تو اس خادم نے دیکھا کہ امام اس جگہ جو آتا ہے، ایک تو وہ سر نیچے کر لیا، اتفاق کی چیز دائمی تو نہیں ہوتی، یہ دائماً جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو سر نیچے کرتے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہے۔ تو اس نے پوچھا جناب اس جگہ پر جب بھی آپ پہنچتے ہیں آپ سر نیچے کرتے ہیں، تو آپ نابینا ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا یہاں درخت نہیں ہے؟ درخت کا تو نشان ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا ایک زمانہ تھا میں اس جگہ سے گزرتا تھا، یہ جگہ تھی اور درخت تھا، جب میں اس جگہ سے گزرتا تھا تو ٹہنی لگتی تھی سر پر، میں سر کو نیچے کرتا تھا۔ تو فرمایا اب تو وہ درخت نہیں ہے، لیکن اس سے امام ترمذی کا حافظہ اور اس جگہ کا تعین کہ اندر میں کتنا نور تھے، باطن میں کتنا روشنی تھی، کہ وہ جگہ کا تعین بھی اور درخت ذہن میں یاد تھا بھئی اس جگہ تھا۔ یہ تھا امام ترمذی رحمہ اللہ۔ امام ترمذی امام بخاری کے استاد بھی ہیں، ان کو یہ فضیلت ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حدیثیں لی ہیں، اور امام ترمذی نے امام بخاری سے بھی حدیثیں لی ہیں، ایک دوسرے سے حدیثیں سماعت کی ہیں۔ اور حضرت امام ترمذی، اور یہ سنن ترمذی ایسے طریقے پر لکھی گئی ہے کہ سیاہ ستہ میں امام بخاری، صحیح بخاری، امام مسلم کی مسلم اپنا اپنا طرز ہے، امام بخاری کی بخاری شریف علمی جو مواد ہے، اس مواد میں بہت زیادہ مواد ہے، ابواب کی وضع، مسائل کا استنباط حدیث سے، ترجمۃ الباب، اور بہت کچھ۔ امام مسلم اس کی اپنی شان ہے۔ امام ترمذی جو متفرد ہے اس میں کہ احادیث مبارکہ ذکر کرتا ہے، اختلاف مذاہب بھی ذکر کرتا ہے، یہ اور نہیں ہے سیاہ میں، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو اختلاف مذاہب ذکر کرتا ہے، بھئی اس جانب حضرت امام مالک چلے گئے، اس جانب حضرت امام شافعی چلے گئے، یہ حدیث کے تحت، اس جانب حضرت امام دیگر ائمہ، تو ایک علم کا یعنی جو اجتہادی مسائل آتے ہیں، فروعی مسائل میں ہمارے ائمہ کے درمیان میں جو مسائل اختلافی آتے ہیں، یہ امام ترمذی کی خصوصیت ہے کہ اختلاف ائمہ کو بیان کرتے ہیں حدیث کے تحت۔ علم کی روح سے اور فقاہت کے اعتبار سے امام ترمذی بہت بڑا جامع ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ علمی
فقہی مسائل جو ہے نا حدیثوں کے تحت. پھر ترجمۃ الباب جو آپ کے تراجم ہیں، تراجم میں بھی آپ امتیازی شان رکھتے ہیں. آگے آئیں گے انشاءاللہ، اللہ سمجھنے کی توفیق دے. تو فرمایا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ یہ لوگ ہیں. میں طالب علموں کو جب یاد دلاتا ہوں یہ لوگ ہیں جن کے عرس کیے جائیں. قوم نے اپنے آبا ان کو تو بلا دیا اور باتوں میں لگ گئے. یہ جن کے محنتیں اور کاوشیں کہ ہم تک حدیثیں پہنچی، یہ لوگ ہیں. ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ ترمذی الحافظ قال، امام ترمذی قائل ہے قال ابواب الطہارات، باب باندھا ہے ابواب الطہارات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابواب الطہارت. اور ہمارے محدثین کی عادت ہے کہ ابتدا جو کرتے ہیں، بعض محدثین کتاب الایمان سے ابتدا کرتے ہیں. جیسے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ابتدا کتاب الایمان، اور آپ نے ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شروع کیا. اور ہمارے فقہاء کرام وہ بھی کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے یہ علم کلام مستقل مدون ہوا ہے، اور حدیث جو پڑھتا ہے وہ علم کلام پڑھ چکا ہوتا ہے. تو چونکہ ایمان کی بحث جو ہے وہ علم کلام میں ہو چکی ہے، وہ ہر عمل کی شرط ہے. حدیث اور فقہ اور سب علوم کے لیے وہ ایمان مقدم ہے، وہ علیحدہ علم ہے، وہ علیحدہ مدون ہو چکا ہے. اس لیے فقہاء کرام نے بھی طہارت سے مسائل شروع کیے ہیں. تو امام بخاری نے کتاب الایمان سے، پھر کتاب العلم، پھر کتاب العلم کے بعد کتاب الطہارت ذکر فرماتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا طرز ہے. تو امام ترمذی نے چونکہ فقہی مسائل بہت زیادہ ذکر فرمائے، تو ترتیب بھی ایسے ہے جیسے فقہاء نے ترتیب میں رکھی ہیں فقہ کی. تو فرمایا ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی معصورۃ یا مرویۃ یا منقولۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طہارت کے ابواب ہیں. مطلب ہے طہارت کے بہت سارے نوع ہیں. وضو بھی ایک طہارت ہے، غسل بھی ایک طہارت ہے. اور کیونکہ نجاسات متعدد ہیں، تو ہر نجاست کے لیے طہارت، تو ابواب متعدد ہیں. تو فرمایا ابواب الطہارت، یہ باب ہیں طہارت کے جو منقول اور مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن میں حدیثیں آئیں گی. پہلا باب، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. سمجھے نا؟ تو ما جاء یعنی یہ باب ہے ان حدیثوں میں، وہ حدیثیں جو آئیں کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی، بغیر طہارت وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. اس میں ایک ترجمۃ الباب ہے، ما جاء، جو حدیثیں آئیں اس مسئلے میں کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہے، نماز کی صحت طہارت پر موقوف ہے. تو اس باب میں ساری وہی حدیثیں ذکر کریں گے. تو یہ ترجمۃ الباب ہے، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب. تو ترجمۃ الباب ہمارے بڑے استاد مولانا طه محمد سے آپ فرماتے تھے
تو یہ ترجمۃ الباب یہ محدث کی فقاہت ہوتی ہے، یعنی محدث جو حدیث سے مسئلہ استنباط کرتا ہے اس کو اول میں ذکر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ یہ فقاہت ہوتی ہے، محدث کی فقاہت دیکھنی ہو تو اس کے تراجم دیکھو، تراجم یہی ہے، یہ مسئلہ ہے اور اس کے تحت جو حدیث آئی ہے وہ حدیث اس مسئلے کی دلیل ہوگی۔ تو فرمایا مسئلہ یہ ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کی جاتی، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، یہاں یہ ہے کہ قبول نہیں کی جاتی، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قال، فرمایا امام ترجمہ کرنے کے طریقہ سے، یہ باب ہے اس طرح، باب ما جاء، ھذا باب ما جاء، یہ باب ہے ان حدیثوں کا، ما سے مراد ان حدیثوں کا جو آئیں، جا میں ضمیر ما کی طرف، وہ حدیثیں جو آئیں اس مسئلے میں کہ نہیں قبول کی جاتی نماز بغیر طہور کے، ادھر طہور بغیر وضو کے، طہور پڑھ لو، یہ طہور تے طہور دے تھوڑا فرق ہے، طہور یعنی بغیر طہارت کے، اور طہور ہو تو طہور فعول وزن ہے، یہ پانی پر بھی بولا جاتا ہے، تو یہاں طہور ہے۔ قالا، یہاں قالا مقدر ہوگا، قالا کا قائل کون ہوگا؟ حضرت امام ترمذی ہوگا۔ فرمایا امام ترمذی نے حدیث بیان کہ ہمیں قتیبہ بن سعید نے، یہ قتیبہ بن سعید امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا استاد ہے، اور بہت زیادہ ترمذی کی سند میں یہ آتا ہے، قتیبہ بن سعید قالا، یہاں قالا پھر مقدر ہوگا، اخبرنا، الف اور نا لکھا ہوا ہے، کبھی صرف نا ہوتا ہے، کبھی الف اور نا، تو علم اصول حدیث میں نا ہو تو حدثنا، جو الف بھی ساتھ ہو تو اخبرنا، خبر دی ہمیں ابو امانہ نے، ابو امانہ یہ قتیبہ کے استاد ہوئے، عن سماک ابن حرب، یہ سماک یہاں ان داخل کیا ہے، یہ محدثین کی دیانت کہ وہ جیسے لفظ سنتے ہیں اپنے استاد سے اسی کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، بس یہ صراط مستقیم ہے۔ محدثین جو بات کریں گے بس شاگرد اسی طرح بولے گا، صحابہ کرام حضور سے جو سنتے تھے وہ اسی طرح یاد کرتے، اسی طرح بیان کرتے۔ تو یہاں ان ہے تو یہ ان متعلق ہوتا ہے راوی ان کے، کوئی پوچھے بھئی ان یہ کس کے متعلق ہے تو راوی ان کے متعلق ہے، کہ راوی ان پھر یہ حال واقع ہوگا اخبارنا کی ضمیر سے، اخبارنا ابو امانہ درانا کے روایت کرتا ہے سماک بن حرب سے۔ میں ایک جگہ گیا، طالب علم سے جو پوچھا نا اس کو نہیں آیا، مطلب ہے وہ خیال نہیں ہوتا، تو خیال رکھنا چاہیے۔ ان سماک ابن حرب، ہا، یہ ہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تحویل سند۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم تحویل سند کر رہے ہیں، یعنی ایک سند اتنے تک پہنچ گئی، اب دوسری سند شروع ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تحویل سند۔ لیکن طالب علم اسی طرح پڑھے گا ہا، ہا، قالا،
اس کا عطف وہ پہلے قالا پر ہوئے وہ مقدر ہے، قال حدثنا، اب ہے قالا و حدثنا، یہ وہ عاطفہ ہے، اے نا صرف یعنی کہ تخفیف کی مخفف ہے، اس کا عطف پہلے حدثنا کے اوپر ہے، تو حدثنا تو ایک حدثنا پہلا، یہ دوسری سند ہے، امام ترمذی کی دوسری سند، پہلی سند کتنے تک پہنچی؟ سماک بن حرب تک، پھر دوسری سند جو ہوگی وہ بھی سماک بن حرب تک پہنچے گی، لیکن وہ طالب علم دیکھتا ہے وہ کہاں ہے، پھر اوپر ایک ہو جاتی ہے، اور سند بہت ضروری ہے، الاسناد من الدین، اسناد دین سے ہے، من لا اسناد لہ لا دین لہ، لولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کی جو مرضی آتی وہ کہتا، تو اسناد جو ہے یہ ضروری ہے، تو اسناد اذن قال فرمایا امام ترمذی نے، اور حدیث بیان کی ہمیں، ایک حدیث قتیبہ نے، دوسری حدیث یہ استاد ہے، دوسرا استاد حناد قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک، یہ ہم سماک تک آ کے پھر اوپر سند ایک ہو جائے گی، تو مطلب ہے پہلی سند اور دوسری، جب سندیں دو ہو جائیں، کبھی کبھی تین ہو جاتی ہیں، تین، جب سندیں دو ہو جائیں تو حدیثیں بھی دو ہو جاتی ہیں، اگرچہ متن ایک ہی، تو یہ حدیث سماک عن مصعب بن سعد عن ابن عمر، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہے اور مشہور صحابی ہے، کثیر الروایت صحابہ سے ہے، قدیم الاسلام ہے، بہت کانا احرص الناس، آپ کی شان میں ہے، کانا احرص الناس اتباعا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں احرص تھے، اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ حرص والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف فتح ہوا، آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے اندر، تو حضرت بلال ساتھ تھے، حضرت اسامہ، تو چند صحابہ اندر داخل ہوئے حضور کے ساتھ، پھر دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ رش نہ ہو جائے اندر، ازدحام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ایک روایت میں آپ نے نماز نہیں پڑھی، دعا مانگی، کعبہ شریف کے چار کونوں میں کھڑے ہو کے آپ نے دعائیں مانگی، جب آپ باہر نکلے آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ میں دروازے پر تھا، درسال جس کو بولتے ہیں، دروازے کی چوکھٹ اور چار چوب اس پکڑے ہوئے، حضور باہر نکلے، حضرت بلال سے میں نے پوچھا کہ حضور نے اندر کیا کیا، حضرت بلال نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اندر داخل ہوئے، سیدھا آپ آگے چلے گئے، 3 ستون آپ کے پیچھے تھے، 2 ستون آپ کے دائیں جانب تھے، 1 ستون بائیں جانب تھا، آپ نے اس جگہ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سب سے پہلے یہ تو کہ حضور نے اندر داخل ہوئے، آپ نے کیا فعل کیا، نماز پڑھی، اور بعض دوسرے تھے
وہ بھی اندر داخل ہوئے، ان سے روایت آئی کہ حضور نے دعائیں مانگی، علماء نے محدثین نے تطبیق دی کہ حضور نے دعا بھی مانگی، نماز بھی پڑھی، جنہوں نے جس طرح دیکھا انہوں نے اسی طرح روایت کیا، لہٰذا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب دروازہ بند کر دیا گیا تو اندھیرا ہو گیا، ہر ایک اپنے اپنے لحاظ میں دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، بلال ساتھ تھے، دیکھ رہے تھے، تو دوسرے جنہوں نے روایت کیا کہ آپ نے دعا مانگی تو اپنے کونوں میں دعائیں بھی مانگی، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ ترجمۃ الباب گاہے ایسا ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب جو محدث ذکر کرتا ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے، بالکل حدیث سے بین ہی ہوئی کلمات ہوتی ہیں، کہ کبھی ایسا ہوگا کہ حدیث سے استنباط ہوتا ہے۔ امام ترمذی نے جو ترجمۃ الباب باندھا تو بین ہی حدیث پاک کے کلمات ہیں۔ ایک یہ کہ نہیں قبول کی جاتی کوئی نماز، صلاتن کوئی نماز، نفلی ہو، فرض ہو، سنت ہو، کوئی نماز، بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر طہارت کے کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ولا صدقۃ من غلول، یہ دوسرا حصہ ہے حدیث، مسئلہ ہے غلول، کہتے ہیں خیانت کو، خیانت خاص یعنی غنیمت کے مال سے، پھر مطلق خیانت پر بھی غلول کا استعمال آیا ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ یہاں چونکہ غنیمت جہاد تھے، غنیمتیں حاصل ہوتی تھیں تو بعد میں جمع ہوتی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی صدقہ مال غنیمت سے کوئی خیانت کرے اور پھر صدقہ کرے تو یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو بس اس سے یہ تو وہ ایک خاص مسئلہ ہے، لیکن پھر سارا حرام کا مال، چوری کا مال، بیت المال سے خیانت، تو جو بھی خیانت ہے سب کو یہ شامل ہوگا کہ اس قسم کے مال سے صدقہ کیا جائے تو صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، جو قبول کرتا ہے پاک کو قبول کرتا ہے، جانا جی۔ اور نہ صدقہ غلول سے۔ قال حناد فی حدیثہ الا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور الا بطہور، الا یعنی حناد، 2 روایتیں ہو گئی، ایک قتیبہ بن سعید کی روایت استاد امام ترمذی کا، اور دوسرا استاد ہے حناد۔ فرمایا روایتیں 2 ہیں تو فرق بیان کیا، جہاں فرق ہوتا ہے محدث بیان کرتے ہیں۔ حناد کی روایت میں یہ ہے الا بطہور، لا تقبل صلاۃ الا بطہور، اس طرح ہے۔ تو 2 کلمات، قتیبہ بن سعید کی روایت میں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وہاں غیرہ کے ساتھ ہے، غیرہ بھی حروف استثناء سے شمار کیا گیا ہے، تو لا تقبل صلاۃ الا بطہور، یہاں غیرہ کی جگہ الا ہے حناد کی روایت میں۔ فرمایا اب یہ امام ترمذی کی خصوصیت ہے کہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث کا مرتبہ بھی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب احسن،
یعنی اس باب میں جو باب پیچھے ترجمۃ الباب ذکر کیا، کیڑا باب؟ ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس باب میں بے نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ اس باب میں جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں یہ حدیث صحیح تر حدیث ہے۔ اصح کا معنی سند کے اعتبار سے، تو صحیح تر اور احسن، احسن جو ہے حسن کلمات کی ترتیب سے، اور یعنی احسنیت حسن سے ہے، حسن جو ہوتا ہے کلمات کی فصاحت سے اور کلمات کی روانگی اس میں آ جاتی ہے، تو یہ احسن اور اصح حدیث یہی ہے اس باب میں۔ اور یہ بھی امام ترمذی کی خصوصیت ہے کہ یہ تو ترمذی میں ذکر کیا، اور جگہ میں یہ حدیث ہو تو اس کو اور صحابہ سے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں بہت مطالعہ ہے، آخر اتنا علم و احاطہ ہے کہ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے اور باقی اور صحابہ سے بھی یہ حدیث ہے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اگرچہ اس حدیث کو باضابطہ استقلالا نہیں ذکر کیا، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ حدیث فلاں فلاں صحابی سے روایت پہنچی ہے۔ جیسے فرمایا ان ابی الملیح ان ابیہ و ابی ہریرہ و انس، تو ابو ہریرہ سے بھی روایت، حضرت انس سے بھی روایت ہے، تو یہاں عبداللہ ابن عمر سے، تو آپ نے ان تین صحابہ سے اور بھی تین صحابہ سے جو عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے اس کو ذکر کیا، اور فرمایا اصح شیء و احسن و ابی ہریرہ و انس۔ اب ابو الملیح ان ابی ہے، ابو الملیح کنیت ہے، تو اس میں ابہام تھا کہ ابو الملیح کون ہے، یعنی ابو الملیح بن اسامہ، یہ ابو الملیح اسامہ کا بیٹا ہے، اور ابو ملیح یہ کنیت ہے، اس کے باپ کا نام فرماتے عامر ہے، اسمہ عامر، ٹھیک ہے نا۔ وَيُقَالُ زید بن اسامہ، یہ بات عرف میں کبھی کبھی ابو الملیح بن اسامہ یہ بولیں گے، کبھی مشہور اور نام سے ہوتا ہے، تو امام ترمذی اس کو بھی بیان کرتے ہیں، وہ ابو الملیح بن اسامہ ہے، ابو الملیح کا نام عامر ہے، یعنی عامر بن اسامہ، کیونکہ ابو الملیح کوئی اور ہو تو ذہن اس جانب جائے گا، تو اس کا باپ کا نام اسامہ ہو تو کہتے ہیں یہ عامر بن اسامہ، ابو الملیح جس کا نام عامر ہے۔ اور یقال زید بن اسامہ بن عمیر حذلی، کہ زید بن اسامہ بندہ ایک ہو جائے گا، اگر ابو الملیح کہیں ذکر ہو، کہیں ذکر ہو دوسرا کہ اسامہ کے اس نام سے عامر بن اسامہ، کہیں ذکر ہو زید بن اسامہ، جس کو سمجھ نہیں ہوگی وہ سمجھے گا یہ تین شخص ہیں علیحدہ علیحدہ، تو کہتا ہے یہ ایک ہی شخص ہے، یہ کا نام ابو الملیح بھی وہی ہے، عامر بھی وہی ہے، زید بھی وہی ہے، اس کو عرف میں زید کہا جاتا ہے، یہ مطلب ہے حفاظت کا، یہ تو نہیں ہے کہ تنظیم المدارس دا امتحان نے بڑے طالب علم ہیں، ہاں وجہ بہو کافی تھی وجہ نا پیچھے آدم یہ اعتراض کریں دے، علم کا مقصد ہے، علم کا مقصد مدارس کا قیام اس کا مقصد ہے، مدارس کا مقصد صرف اس لیے ہے کہ یہاں سے علماء پیدا ہوں، کتاب اللہ کے حقائق اور اسرار اور دقائق جاننے والے پیدا ہوں، ہمارے مدارس کی بنیاد صرف اس چیز پر ہے،
اس پر نہیں ہے کہ یہاں سے ڈاکٹر بنے، یہاں سے انجینئر بنے، سائنسدان بنے۔ سائنسدان بننا ہے، انجینئر، ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے ادارے اور ملک میں تھوڑے ہیں، ادھر چلے جاؤ۔ یہ چند لوگ ہمارے یہ طالب علم تھوڑے سے یہ مدرسے میں آئے، یہ کہتے ہیں ان کو بھی اور ذہن دیں۔ ہمارے دیکھو متقدمین کو، مفسرین کون لوگ تھے جنہوں نے صرف علم تفسیر کو لیا تھا، ساری زندگی علم تفسیر کی خدمت کی اور تفسیر لکھی، آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ماہر تھے کیونکہ انہوں نے زندگیاں لگائی تھیں، تو جو ایک فن میں زندگی لگاتا ہے وہ اس فن میں ماہر ہوتا ہے۔ اور دوسرے محدثین ہیں جنہوں نے علم حدیث کا فن لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک پہنچی، ان کے واسطے سے از بر کوئی لفظ ادھر ادھر نہیں ہوا۔ تیسرے فقہاء ہیں جنہوں نے فقہ کے مسائل استنباط کیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے، اور اسی طرح علماء نحو، بصری، کوفی، یہ علم نحو کے امام تھے۔ اسی طرح کوئی علم صرف کا امام ہے، کوئی کسی فن میں ہے، کیا ہے، ایک ایک فن لیا تھا، اس میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ اب ہمیں ضائع کیا جا رہا ہے بچوں۔ میں یہ بات تمہارے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ذہن اب ادھر ادھر ہو رہے ہیں کہ ایک بندہ وہ کیا کرے، یہ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے، بس یہ اس قوم کو ضائع کیا جائے۔ تو ہمارے مدارس کی بنیاد اس لیے نہیں ہے۔ اگر تم نے سکول پڑھنا ہے، کالج پڑھنا ہے، انجینئر بننا ہے، دوسرے ادارے حکومت کے موجود ہیں، یہ ہمارے جو کچھ حالات ہیں وہ مدارس کا قیام ہے جس میں کوئی تعاون حکومت کی طرف سے نہیں، کوئی تعاون مساجد کے ساتھ۔ اور بجٹ میں کوئی فنڈ رکھا جا رہا ہے تو مندروں کے لیے رکھا جا رہا ہے، لیکن مساجد کے لیے، مدارس کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت دیندار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ بات نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مر جائیں نا، ہماری ہڈیاں بھی فیض دیں، ہماری ہڈیاں بھی علم پڑھائیں، یہ پھر مزہ آئے گا۔ تو یہ تمہیں اس طرح کے لالچ دلا کر کہ یہ سند حاصل کرو، وہ نوکری لگ جائے گی۔ علماء، عالم سلطان ہوتا ہے لالا، عالم بادشاہ ہوتا ہے، عالم کو کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہے، نوکری اس کے لیے نیچ ہے، نیچ، علم کی حد تک کے قریب ہے۔ لہذا علماء یہ بادشاہ ہیں، لہذا انہیں نوکری کا ذہن میں سوچ نہیں ہونا چاہیے، وہ علم سیکھے، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرے اور لوگوں تک شریعت پہنچائیں اور شریعت کا صحیح بیان پہنچائیں، یہ ضرورت ہے اس وقت۔ اور جس طرح ان لوگوں کی ترقی ہوتی ہے کہ بھئی اتنے گریڈ کا افسر بن گیا، یہاں بھی ترقی ہوتی ہے میرا سونا، یہاں بھی ترقی ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے اللہ کے قرب میں۔ پھر یہ بادشاہی اچھی ہے یا وہ اچھی ہے؟ تو طالب علموں کے ذہن آج کل خراب کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں مدارس کا حال کمزور ہے۔ ہمارے اساتذہ تھے جنہوں نے علم پڑھایا، اور اساتذہ تھے، استاد گھر تھے، میں نے ان سے سیکھا ہے اور میں نے ان کی خدمت بھی کی ہے، مجھے درد بھی ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ لہذا تم اپنے ذہن کو پاک رکھو۔ اس طرح حدیث جس طرح انہوں نے ذکر کیا، ابو الملیح، کہ اس کا نام عامر ہے، یقال زید بن اسامہ، اس کا نام زید بھی ہے۔ یہ ساری باتیں کس لیے؟
تاکہ اشتباہ اٹھ جائے۔ اس کو کہتے ہیں دین کی حفاظت، اور انہوں نے جو کام کیا تھے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیثیں پہنچائیں، ان نے اس طرح خدمتیں کی ہیں۔ پھر ہم اگر ان کا راستہ بھول گئے تو پھر صراط مستقیم اس کو نہیں کہتے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ جس راستے پر ہمارے پیشوا اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ چلے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، تب ان منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اگر ان کے راستے سے ہٹ گئے پھر نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بیچ باب کے، باب میں الف لام ہے، تو باب یہی جو پیچھے باب باندھا ہے، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ الا بطہور یا بغیر طہور، دو روایت اسی باب میں۔ عن ابی الملی عن ابی ہے و ابی ہریرہ و انس و ابو الملیح بن اسامہ اسم عامر و یقال زید بن اسامہ بن عمیر حذلی رضی اللہ تعالی عنہم یقول صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ایک حدیث ہو گئی، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم بارک لہم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے بچوں کو، اللہ مدرسے کو قیامت تک قائم رکھے، صالحین دا مرکز بنائے۔ اللہ تعالیٰ دین دے کو مجاہد اور دین دے کو علماء پیدا فرمائے، صحیح جو دین دی صحیح آگے ترجمانی کریں۔